پروین شاکر کا مثلا ہم ذکر کریں تو منیر نیازی بھی تھے اسی عہد میں، پھر احمد فراز بھی تھے. تو اتنی بڑی زبردست شخصیات، یعنی کہ جن کے فن کو ایک جہان نے تسلیم کیا ہوا ہے، اس میں پروین شاکر نے اپنا آپ منوایا تھا. تو پھر یہاں جو خاتون اگر اتنی طاقتور فن کے اوپر اس کی ہو گرفت، اور اتنے تخلیقی صلاحیت میں اتنی پاور ہو کہ وہ پھر میل ڈومیننٹ سوسائٹی یا یہ کہ فن کی بلندیوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے بھی اپنا راستہ بنا لیتی ہے. جیسے کہ روشنی کو ذرا سا روزن ملے تو وہ لکیر بن کر اندھیرے میں اندر آتی ہے. تو یہ جو تھوڑا سا ہمیں میل ڈومیننٹ سوسائٹی کا گلا رہتا ہے، وہ بھی بشریٰ رحمان کی شخصیت میں پروین شاکر کی جیسے میں نے مثال، انہوں نے بھی کم کیا. انہوں نے ہر شعبے میں دبنگ انداز میں اپنے آپ کو منوا لیا اور اپنی صلاحیتوں کا ادراک کروایا. اور دیکھ لیں کہ اب میں نہیں سمجھتی کہ ان کے عہد کے زمانے میں یا بعد کے لوگ ایسے ہوں جو انہیں نہیں جانتے، سب جانتے ہیں. تو اب اس وقت یہی ہے کہ ان کے لیے دعا کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے ایک عہد ایک کو متاثر کیا، اور بہت بڑی خدمات ہیں ان کی ادب کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کا دوسرا جہان اچھا کرے. آپ نے ایسے کیا تو میں نے شارٹ ہی کر دیا. آمین آمین. بہت شکریہ عائشہ، آپ نے بڑی عمدہ گفتگو کی، اور وہ تمام گوشے جو ہیں وہ آپ نے اپنی گفتگو میں اس تمام گوشوں کو جو ہے نا وہ روشن بھی کیا اور یادداشتیں بھی تازہ کر دیں. بہت شکریہ. آپ نے ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں رفعت انجم، بہت اچھی شاعرہ ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. جی سب سے پہلے تو میں انتصاب کہانی کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے باقی بہت سی شخصیات کے حوالے سے پروگرام کرتے رہے ہیں، لیکن آج آپ نے اسپیشل بشریٰ رحمان صاحبہ کے بارے میں پروگرام کیا، اور یہ سب سے انفرادیت ہے اس پروگرام کی. کیونکہ آپ دیکھیں کہ میں نے جتنے چینل اور دیکھے ہیں نا، یا میں نے اخباروں میں پڑھا ہے، وہ سب ایک پڑوسی ملک کی ایک لیجنڈ کا انتقال ہوا ہے ان کے بارے میں پروگرام کر رہے ہیں. جبکہ ہمارا جو پروگرام ہے وہ الحمدللہ ہمارے اپنے پاکستان کی بشریٰ رحمان، جن کا بہت بڑا نام ہے، ہمگیر شخصیت ہے، ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو اس لحاظ سے آپ کا جو پروگرام ہے بہت زیادہ وہ منفرد ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو سلام پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اتنی پیاری جو شخصیت ان کے بارے میں بہت آج شکریہ. پروگرام کیا. بہت شکریہ. تو میری جو ان کے ساتھ یاد ہے، اس میں تو خیر 92 میں میرے کالج میں آئی تھی، سرگودا ڈگری کالج میں، کیونکہ سرگودا شہر سے میرا تعلق ہے. تو سرگودا ڈگری کالج میں آئیں، ایک مشاعرہ تھا تو وہاں پہ وہ تشریف لائیں، اور آپ نے پورا پروگرام تقریباً رات 11 بجے ہمارا مشاعرہ ختم ہوا. اس میں آپ تشریف لائیں اور آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ بڑے صبر کے ساتھ آپ بیٹھی رہی اس پروگرام میں، اور آپ نے جو اپنی باتیں کی وہ سن کے تو مجھے لگتا تھا کہ واقعی ایک جو ہے ان کی شخصیت کا ایک سحر ہمارے اوپر طاری ہو گیا. کیونکہ آپ کا جو تعلق تھا ایک ایسے گھرانے سے تھا جو انتہائی جو تھا وہ کہنا چاہیے اس کے جو خیالات کنزرویٹو قسم کا گھرانہ تھا ان کا. وہاں پہ ریڈیو سننے پہ پابندی تھی، اور آپ چھپ چھپ کے ریڈیو سنتی تھیں. آپ نے یہ بات اس وقت بتائی آ کے، جب آپ سٹیج پہ خطاب کرنے آئیں، تقریر کی آپ نے، تو بتائی کہ میرا اس گھرانے سے تعلق ہے جہاں پہ ریڈیو سننے پر بھی پابندی تھی. لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے آپ کو ادبی میدان میں منوایا. اور شاعری کے لحاظ سے جہاں تک بات ہے تو آپ نے ایک بزم ہم نفساں اس نام سے ایک آپ نے بنا رکھی تھی تنظیم ادبی، اور اس کے تحت آپ مشاعرے اپنے گھر میں منعقد کرواتی تھیں اور خود کھانے بناتی تھیں. اور لگتا نہیں تھا کہ یہ کوئی خاص عورت، ایسے لگتا تھا کوئی عام گھریلو عورت ہے، لیکن وہ کتنی خاص تھیں. آپ یہ دیکھیں، آپ ان کے کردار سے، ان کی گفتار سے، ان کی ادبی خدمات سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کس کس طرح سے ناول لکھے، افسانے لکھے، ڈرامے لکھے اور تنظیم بنا کے. ان کے والد صاحب بھی یہی کرتے تھے، والد صاحب بھی گھر میں بڑی محافل کراتے تھے مشاعرے کی، اور انہوں نے اپنے والد صاحب کے جو ہے نقش قدم کو اپنایا. اور ان کا پہلا ناول جو میں نے اپنے کالج میں پڑھا، لائبریری سے میں نے ایشو کروایا وہ، اور اس کا نام تھا خوبصورت. اور وہ اتنا خوبصورت ناول تھا کہ وہ آج تک یعنی کہ اس کی کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ ذہن میں ابھی تک میرے بستا ہے اور ممکن آتا ہے. بہت شکریہ رفعت انجم، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی. ہمارے ساتھ ہماری سینئر محمودہ غازیہ صاحبہ تشریف رکھتی ہیں.
ان سے جانتے ہیں کہ ان کے کیا تجربات ہیں، کیا یادیں ہیں. امتیاز صاحب آپ نے ماشاء اللہ نے میرا کچھ گلے کا مسئلہ ہو رہا ہے تو اتنی فریدہ اپار رخسانہ سب لوگوں نے اتنے بھرپور اور متعدل ان کے بارے میں گفتگو کی ہے. اپنا عائشہ نے رفت نے کہ میری باری میں تو صرف یہ رہ گیا کہ وہ بہت اچھی مقررہ تھیں، خوبصورت شاعرہ. شاعری تو وہ بعد میں انٹر ہوئی نا، اس سے پہلے افسانہ، کہانی اور حدیث پاک پہ اور رسول کریم پہ مضامین، اور یہ سب ایک سلسلہ تھا. اور اس کے پیچھے میں کہوں گی کہ ان کے پہلے والد، اس کے بعد ان کے شوہر جو ان کی پیچھے پشتے تھے، اگر وہ ان کو اتنا سپورٹ نہ کرتے اور ان کو اس بلندی پہ نہ لاتے تو وہ بھی ایک ہماری طرح مڈل کلاس کی خاتون ہوتی اور آگے بڑھنے کے لیے کوئی سیڑھیاں ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں یا روڑک رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ ان کے والد جو رشید صاحب تھے، ان کے افسانے شادی سے پہلے انہوں نے 200 افسانے لکھے. اس کے بعد رحمان صاحب نے ان کو باقاعدہ بہت ہی زیادہ سپورٹ کیا، شاعری میں بھی، ادب میں بھی، افسانے میں بھی، اور آخر میں سیاست میں بھی. اور سیاست میں وہ خاتون آتی ہے جو کہ بڑے اچھے بیک گراؤنڈ سے یا ماحول سے، عام گھر کی عورت کبھی بھی سیاست میں اتنے پاؤں نہیں جما سکتی، کیونکہ میری بھی ساری عمر اسی جی درست فرمایا آپ نے، ایسے ہی اسی ایریا میں گزری ہے. ہماری اور سوسائٹی کا یہ المیہ ہے. جو بھی صورتحال ہے، اس سے بشرا کو ایک وقت میں بلبل پاکستان بھی کہا گیا، کیونکہ وہ ہر جگہ جب بیٹھ کے بات کرتی تھی تو چہکتی تھی، مہکتی تھی بات چیت میں، افسانے میں، اور جو ان کا نظریہ تھا وہ. اور میں ان کو جب بھی ملی کسی کانفرنس میں یا لاہور الحمرہ میں ادھر، تو میں نے ان کو اس انداز سے نہیں دیکھا کہ وہ کوئی بہت اچھی شاعر ہیں یا افسانہ نگار ہیں. تو میری نظر میں میری اپنی ویو ہے کہ میں ان کو دیکھتی تھی تو میں سمجھتی تھی کہ یہ اپر کلاس کی ایک خاتون ہے جس کو بہت زیادہ موقع ملے، اور اس نے وہ کام نہیں کیا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. ادب کے لیے بھی، صحافت کے لیے بھی، سیاست کے لیے بھی اس نے عام عورت کے لیے وہ کام نہیں کیا جو ان کو اس سیٹ پہ بیٹھ کے کرنا چاہیے. اور عام زندگی میں ان کے بارے میں لکھا جاتا ہے لیکن انہوں نے کوشش تو کی، لیکن اب جو ہمارے کوشش نہیں ہوتی، آپ نے کرنا ہوتا ہے. اور جس سیٹ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیٹ آپ کے لیے بہت اہم ہوتی ہے، چاہے وہ چھوٹی ہو. اور وہ اسمبلی ممبر بھی رہیں، پنجاب کی ممبر بھی رہیں. اور میرا کیونکہ میرا بچپن، جوانی، بڑھاپا انہی غلام گردشوں میں گزرا ہے، تو میں نے ان کو دیکھا الحمرہ میں بھی، کانفرنسز میں بھی اسلام آباد کی بھی. تو ہمیں اندازہ یہ ہوتا تھا کہ یہ ایک خاتون ہیں جو کہ لکھتی بھی ہیں، پڑھتی بھی ہیں، سیاست میں بھی ہیں، صحافت میں بھی ہیں. تو ٹھیک ہے. محمود صاحب آپ ان کے فن کے حوالے سے بات کریں کہ یہ تو چلیں ٹھیک ہے، آپ کا ایک ایکسپیرینس ہے اور وہ کسی حد تک درست بھی ہوگا، کچھ مجبوریاں بھی ہیں، کچھ مسائل بھی ہوتے ہیں، لیکن ادب کے حوالے سے آپ بتانا پسند کریں کہ ان کی رائٹنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ وہ جس مقام پر آئیں اس کے پیچھے کافی سپورٹ تھی. ہماری طرح ایک مڈل کلاس سے وہ پڑھ کے نہیں آئے. وہ ایک ان کے والد نے بھی ان کو بہت سپورٹ کیا، اور شادی سے پہلے بھی انہوں نے 200 افسانے لکھے بشرا رشید کے نام سے. اور ایک پوائنٹ رہ گیا. اور اس کے بعد انہوں نے بشرا رحمان کے طور پہ افسانے، کہانیاں، کالم سب لکھے. تو ان کا ایک مقام ہے، لیکن جو ان کو اس مقام پر رہ کے کرنا چاہیے تھا وہ میری نظر میں اتنا نہیں. چلے ٹھیک، بہت شکریہ محمود صاحبہ کہ آپ نے گفتگو کی اور ایک نئے اینگل سے بات کی. جی آپ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ایک پوائنٹ اس وقت رہ گیا تھا اور وہ مجھے یاد آیا تو میں نے کہا چونکہ بشرا رحمان کے حوالے سے یہ ایک ریفرنس کے برابر شو ہے. جب کوئی ریفرنس بک جیسے ہوتی ہے ویسے یہی آپ جی وہ بالکل ٹھیک ہے. تو میں وہ مس نہیں کرنا چاہتی کہ جب ہم جونیئر ہوتے ہیں نا لوگ
سینئرز کا نام سنا ہوتا ہے، اور میں چونکہ اس لحاظ سے بشریٰ رحمان کی بہت قدر کرتی تھی اور ہوں کہ انہوں نے بہت جہتوں میں بڑا اچھا کام کیا، اور آج دیکھیں کہ جس انداز میں ان کا ہم نام لے رہے ہیں. تو جب میں جونیئر اور وہ سینئر تھی، تو جب میں ان سے ملی کئی مرتبہ، تو مجھے انہوں نے سب سے پہلے ایک بات کی، انہوں نے کہا عائشہ تم اسلام آباد سے آتی ہو، اور اسلام آباد سے آتی ہو تو اگر آپ کو رہنے کا مسئلہ ہو یا کبھی بھی تم آؤ اور اترو لاہور اترو، تو تم نے میرا کارڈ، انہوں نے اپنا نمبر دیا، انہوں نے کہا مجھے ایک کال کرنا. پھر بڑی تفصیل سے میرا ہاتھ پکڑ کے بتانے لگی، دیکھو میرے پاس گیسٹ روم ہے اور تمہیں ڈسٹرب کوئی نہیں کرے گا، مجھے پتا تم نے ادھر نظامی صاحب نے ڈیوٹی تمہاری لگائی ہوئی ہے، 22 سے 25 کالم ان دنوں لکھواتے ہوتے تھے نظامی صاحب، آج ہم کہتے ہیں بڑی اچھی پریکٹس کریں. تو کہتی ہے کہ میرا نا ادھر گیسٹ روم ہے، تمہیں بالکل ڈسٹربنس نہیں ہوگی، اپنا سامان رکھو، بیگ رکھو، اور جب چاہو تم مجھے کال کرو، میں تمہیں پک بھی کروا لوں گی اور تم میرے گھر آنا. تو مجھے یہ والی جو حوصلہ افزائی ہے نا، یعنی ایک عورت دوسری عورت سے عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جیلس، بالکل درست کہا، یا یہ کہ ایک عورت دوسری عورت کو سپورٹ نہیں کرتی. تو نظریہ پاکستان ٹرسٹ میں بھی اور گھر میں میں اتفاق سے رہنے کے لیے تو نہیں گئی، ملاقاتوں پر ہی محدود رہی، لیکن مجھے ان کی یہ محبت یاد رہی کہ انہوں نے جب وہ کہہ رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ واقعی اگر میں کس دن بارش میں، مجھے لاہور بہت جانا پڑتا تھا نظامی صاحب کی زندگی میں، تو اگر میں اتری تو میرے پاس ایک سپورٹ ہے کہ میرے پاس کارڈ ہے، انہوں نے کہا میں ڈرائیور بھیج دوں گی تمہیں. اور یہ بہت کچھ ہوتا ہے، یہ بڑی چیز ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اللہ ان کو بہشت میں جگہ دے. اس وقت مجھے یہ سپورٹ بہت قیمتی، یہ ان کا پازیٹیو رویہ تھا ایک دوسری خاتون کے لیے. اچھا، یہ جو آپ بات کر رہی ہیں نا، یہ آپ جو بات کر رہی ہیں، یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس بھی ہے. مجھے چونکہ ہم اس وقت نوارد تھے، مجھے جانے کا اتفاق ہوا پنجابی ادبی کانفرنس میں، اور میں وہاں بات کیسے شروع ہوئی، جیسے آپ نے بات کی نا، وہ اپنائیت سے بات کرتی تھی. اگر ان کے ساتھ کوئی بات کرے تو میں نے یہ ان کا میرا ایک مکالمہ تھا. میں ان سے جب ملا نا تو رسمی سلام دعا کے بعد جیسے ہی بیٹھے ہوتے تقریب میں، تو میں نے ان کو کہا کہ میڈم، میں ظاہر مطلب میں مداح ہوں ان کا تھا اور ہوں اور رہوں گا. میں نے کہا آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کا اے سی ہوں؟ تو کہتے ہیں کہ اے سی، یہ کیا بات ہوئی، اے سی کیا ہوتا ہے؟ میں کہا جی میں آپ کا فین نہیں ہوں، میں آپ کا اے سی ہوں. تو وہ بس یہ کہنا تھا، کہنی منڈیا تو اے سی ہے تو ثابت کرنا پڑے گا پھر کہ. میں کہ جی میں ثابت کر دوں گا. کہنے لگی کیسے ثابت کرو گے؟ میں نے کہا میں آپ کو آپ کی کہانیوں کے کردار، جیسے میں نے ابھی کہا، تو کہنے لگی کہ میں کہ جی آپ نے فلاں جگہ پہ یہ لکھا، فلاں جگہ پہ یہ لکھا. میں نے کہا آپ نے مرد کی نفسیات میں ایم اے کیا ہوا ہے، کیا ہے اس طرح کی بات جو ہے. اچھا میں ینگ تھا، آپ کو پتا ہے ینگ، پھر تو وہ فیمنزم کی میری دوست بن گئی. اور یہ جو باتیں آپ کریں، اور پھر انہوں نے وہ باتیں مجھ سے شیئر کی کہ وہ میرے لیے ایک ایسٹ تھا. وہ کہنے لگی کہ یار یہ باتیں جو افسانوں کی میں بات کر رہا تھا، تو وہ ایک دو لوگ ہی کامن تھے، باقی سب نے روٹین میں. کہتی یہ جس افسانے کی تم اور جو لائنوں کی بات کر رہے ہیں، یہ کوئی اور ایک دو لوگ ہیں. وہ وہ پنجاب میں، انڈیا میں نا کوئی سنگھ صاحب تھے، انہوں نے کی. تو یہ جو بات آپ کر رہی ہیں، جیسے آپ بات کر رہی تھی، مجھے ایسی فیل ہو رہا. انہوں نے مجھے کہا کہ تو تم تو اسلام آباد رہتے ہو تو اے سی کو تو ملنے کے لیے آنا چاہیے. میں کہ میڈم جب آپ کہیں گے، میرا پھر ان سے رہا رابطہ. پھر جب وہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، جب وہ ممبر قومی وہ صوبائی اسمبلی، زندگی کو تبدیل کرنے میں ان کے افسانوں کی کچھ لائنوں نے ایسا اثر کیا، ہم اہم کردار ادا کیا، کلیدی کردار. میں نے جو خود بات ان سے سیکھی تھی اپنی شادی کے موقع پر، وہ میں نے بشریٰ رحمان کی بات اپنی بیٹی کو بتائی. ان کے ایک افسانے میں تھا کہ جب لڑکی کو شادی ہو کے جاتی ہے تو 2 سال شروع کے اسے سارا قربانی دینی پڑتی ہے نئے ماحول میں، اور اسے اپنی ذات کو مائنس کر کے سمجھنا پڑتا ہے ماحول کو. 2 سال گزر جائیں تو پھر وہ اس مقام پر پہنچتی ہے جہاں تھوڑا سا وہ اپنا. یہی میں نے اپنی بیٹی کو، اور یہی میں نے سیکھا تھا اپنی بشریٰ رحمان کے لکھے ہوئے کرداروں میں نے ہمیں زندگی کرنا سکھا دیا، ہمیں راستہ دکھایا. مجھے ان کے یہ لفظ، اچھا عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے نا، صرف وہ اشارے صرف کرتے تھے، اور ان کا ایک ایک جملہ جو ہے وہ آپ کی روح میں ایسے بالکل ایسے، اس میں کوئی شک نہیں. ہماری زندگیوں پر بالکل. ایک منٹ میں ذرا ان سے، ہاں جی فرمائیں. مجھے بلکہ اس بات کا افسوس رہا کہ میری سے اس طرح قربت نہیں ہو پائی، اور لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک بہترین خاتون تھی جنہوں نے بہت سے لوگوں کو راہ دکھائی. درست. اور اللہ تعالیٰ ان کو، ظاہر ہے ایک چیز ہے، انسان کا جو کردار ہوتا ہے نا، اس کے چہرے پہ بھی آتا ہے. ان کے چہرے پہ ایک نرمی تھی. تو اللہ، مجھے پکا یقین ہے کہ ہم سے تو ظاہر ہے بہت اچھی جگہ ہو گئی ہوں گی،
اور اب اللہ ان کا اگلے سفر کو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ضرور بہت آرام دہ اور اچھا رکھا ہوگا۔ بہت شکریہ، آمین جی جی میں امتیاز ایک بات اور رہ جی گئی جی تھی، پلیز، باتیں تو بہت نہیں ساری نہیں آتی پلیز ہیں، پلیز پلیز کہیں۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت حوالہ یہ ہے کہ بشریٰ رحمان یا اسمبلی کی خواتین کا ایک ڈیلیگیشن گیا تھا لیڈیز MNS کا سعودی عرب، تو وہاں پر یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ MNS کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے جب سرکاری وفد جاتا ہے، تو بشریٰ رحمان نے سعودی عرب میں حرم شریف میں عمرہ وغیرہ ادا کرنے کے لیے گئی تھی، تو انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا وہاں کے حکام سے کہ انہیں جہاں پر قرآن پاک کا غلاف تیار ہوتا ہے اس فیکٹری میں وزٹ کرایا جائے۔ اس فیکٹری میں وزٹ، اور ان کی قسمت اچھی تھی، ظاہر ہے پاکستانی حکومت کا، پاکستانی خواتین کا سعودی جو شاہی خاندان ہے بہت احترام کرتا ہے، اور جب سرکاری حیثیت میں جائیں اور وہ بھی خواتین کا ڈیلیگیشن، تو وہاں بشریٰ کو ایک اعزاز، وہاں جا کر جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر کڑھائی کی جا رہی ہے ریشم سے اور سونے کی تاروں سے غلاف کعبہ کاڑھا جا رہا ہے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ اگر مجھے اجازت دی جائے تو اس میں 2 ٹانکے میں ٹانک لوں۔ ہائے ہائے، اور یہ اعزاز بشریٰ اتنی خوش قسمت تھی کہ یہ اعزاز بشریٰ کو ملا، اور اس نے ساری زندگی اس بات پہ فخر کیا، اور یہ اس نے اپنی ایک تحریر میں لکھا بھی کہ میں، اور اپنے انٹرویو میں بھی اس نے یہ باتیں کہی۔ تو یعنی انہوں نے اتنا کام کیا، اور جب وہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہو گئی آئی، اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کیا ہو گیا۔ میں ناز رفیع کی بات کر ناز رفیع کی بات، ایسے ہی ہوتا ہے مطلب نا، پالیٹکس میں پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اتنا پوٹینشیل تھا۔ اسی طرح مسز بھٹو کی بات بتاتی ہوں، جب شروع میری مسز بھٹو سے کافی مطلب ہیلو ہائی رہتی تھی سارا، لیکن ان کے پاس میں نے کہا آپ کوئی ایسا کام کریں عورتوں کے لیے کر دیں کہ جو یاد رہے۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کے گرد کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی مطلب یہاں نا بڑی نمائشیں لگتی تھیں، یہ سبزی کی نمائش ہو رہی ہے، فروٹ کی، اور لوگ آ رہے ہیں، اور تو مسز بھٹو آتی تھی، میلے کرواتی تھی، تو وہ اسٹالس پہ جا رہی تھی، تو انہوں نے اتنی بڑی نا مولی اور شلجم، اور تو کہنے لگی کہ آلو نہیں بڑا ہو سکتا، تو میں نے کہا کیوں آلو؟ کہتے آلو غریب آدمی کھاتا ہے نا تو اس کا یہ ہوتے تھے لیڈر، کیا بات۔ تو میں نے کہا آپ کیوں نہیں اپنی اس کو پروموٹ کرتی ہو سارا؟ اب دیکھو نا، اب ہم لوگ تو نہیں جا کے، جب جاؤ تو ان کے گرد اتنا گھیرا ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتی ہے، ہم تو صرف لکھ سکتے تھے نا، ہم بات کر کے ہم لکھ دیتے تھے۔ اب دیکھیے اب انہوں نے، بشریٰ نے لکھا ہی ہے نا جو آپ سب لوگ صحیح ہاں جی کر رہے ہیں۔ تک پہنچ جائے۔ ہاں، تو اپر کلاس کی کتنی عورتیں جن کو ان کو موقع ہی موقع نہیں کرتی، جو ہاں وہ کرتی ہیں۔ دیکھیں اپر کلاس زیادہ تو بشریٰ میں بھی خود ستائش بہت تھی، جب دیکھا جائے نا اس میں وہ خود بھی کرتی ہے، ہاں بڑی اناج تھی، بہت خود نہیں اناج بھی تھا، بہت زیادہ تھی، لیکن یہ کہ اس نے کام بھی کیا ہے۔ یہ تو خود اب ستائش، باقی تو انا یا نہ، یہ تو ہوتی ہے جی، یہ تو ہر تخلیقات، یہ نہ ہو تو پھر لکھ کیا تخلیقار ہو، نہیں بھی تخلیقات کی ایک یہ خاصیت تو ہے۔ نظر ہے۔ یہ تخلیقار کی خاصیت ہے، یہ چیز آتی خاصیت ہے۔ ویسے پتہ کیا ہے اگر اپنے آپ کو انسان بہت ہی وہ سمجھے نا ڈاؤن، پھر کچھ کر نہیں سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ بشریٰ نے کم از کم یہ ہے کہ ان چیزوں کو لکھا ہے، اور رہتی دنیا تک وہ جو اس کا ہے وہ کام تو رہے گا، اور جس نے نصیحت پکڑنی اللہ نے ہدایت دینی وہ تو دے ہی دے گا۔ مجھے پوچھ رہی کہ تمہارا زوڈک کیا مطلب اس لیول تک ہم چلے گئے نا گفتگو میں، اور بڑا ہی مزے کی وہ گفتگو تھی، 3-4 گھنٹے کی گفتگو تھی، 2 دن نا، اور ہم 2 بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ فخر زمان صاحب آ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یار ایک نوجوان کے ساتھ میڈم بیٹھی ہوئی ہیں اور گپیں لگ رہی ہیں ختم ہی نہیں ہو رہی۔ اچھا یہاں سے وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہی سکھوں میں تو کے حوالے سے تو وہ ایک ہوا نا سملیرٹی کے، ان ایک سکھ تھا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ اتنا اچھا لکھتی ہیں کہ میں تو آپ کا فین ہوں، تو آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ جس افسانے کے اوپر اس نے ڈیٹیل دی وہی افسانہ میں اسی طرح ڈیٹیل کر رہا تھا، تو تب وہ چونکی کہ یہ کیا بات کر رہا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے سے بھی وہ ڈسکس کیا کہ یار یہ مجھے لیٹر آیا ہے، بڑا پیار بھرا لیٹر تھا، تو کہتی میں تو ڈسکس کرتی ہوں، میرے بچے جو ہیں میرے دوست ہیں، یعنی اس لیول تک بات ہوئی، اور یہاں تک بات پہنچ گئی کہ تمہارا جو ہے نا کیا ہے سائن کیا ہے، تو میں نے کہا جی میرا تو کینسر ہے، تو کہنے لگی جی میں سنبھلا ہوں۔ میں کہا اوہ ہو، کہتی کیا ہوگا؟ میں کہا جی سنبھلا تو میرے بڑے جو دشمن ہیں،
تو وہ تو آپ تو میرے ساتھ جو ہے نا آپ نے وہی کہا دوست نہیں بن سکتی، کہتی نہیں نہیں یہ چھوڑیں، ہماری اتنی اچھی گفتگو ہو گئی ہے تو کیسے وہ ہو سکتا ہے. تو جی بالکل بہت اچھی گفتگو رہی، بہت اچھا امتیاز. دیکھیں آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی گفتگو رہی، اور ہماری جتنی بھی سینئر لکھاری ہیں انہوں نے اپنے اپنے تجربات بیان کیے. اور ایک اچھا رائٹر جو ہے، ایک زندہ رائٹر جو ہے، وہ مرنے کے بعد بھی زندہ ہی رہتا ہے، امر ہو جاتا ہے. اور آج بھی وہ ہمارے دلوں میں اسی طرح زندہ ہیں. جب ہم ان کی تحریریں پڑھتے تھے اس وقت سیکھتے تھے، اس کو ری ایکسپیرینس کرتے تھے. تو آج بڑی اچھی گفتگو ہوئی، اور مجھے تو ایسا فیل ہو رہا تھا یہ ہماری سینئرز ایسی گفتگو کرتی ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہیں ہمارے آس پاس کہیں بشریٰ رحمان صاحبہ بیٹھی سن رہی ہیں. تو ان کا بہت بہت شکریہ، سب نے اپنا ٹائم نکالا. کچھ لوگ بیمار تھے، جیسے محمودہ غازیہ صاحبہ بہت علیل تھیں، 3-4 روز قبل پہلے جب ان کو کہا تو انہوں نے مجھ سے معذرت کی تھی کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو میں نے کہا نہیں ہاں میڈم آپ نے آنا ہے. تو بہت شکریہ میڈم، آپ سب کا بہت شکریہ، اور میڈم سبین کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہم سب کو اکٹھا کیا. جی جو بشریٰ کی بہت باتیں ہم نے ادب کے حوالے سے کی. جی فرمائیں. اور ان کی زندگی جو ہے نا، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں عورت ہونے کے حوالے سے، کہ وہ پاؤں میں مہندی لگاتی تھی. اچھا دوسرا یہ کہ تہجد گزار تھی. اور سیرت النبی پہ ان کے مضامین، ان کی بات، اور جو لکھتی تھی نا خطوں کے جواب وہ لکھا کرتی تھی، اور اپنے ہاتھ سے. کہتے ہیں کہ ان کی جو خطاطی تھی نا، کیونکہ ہمارا وہ دور تھا تو ہم نے تختیاں لکھی ہوئی ہیں، تو ہم لوگ ان کی تحریر جو تھی وہ بہت خوبصورت تھی ان کی طرح. اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ادب میں وہ ہے، لیکن یہ کہ جو عورت ہونے کے حوالے سے وہ ایک مکمل خاتون تھی. اور ان کو کہا گیا تھا بلبل پاکستان. یہ حوالہ ان کا جو تھا. اور اسلام آباد، لاہور، کراچی میں یہ جو 50-55 سال کا ایک دور ہے خواتین کا، وہ ان میں ایک نمایاں خاتون تھی. اور ہمارے ساتھ کی جو بھی ایک پلاٹ چلا آ رہا ہے، پروین، شاہدہ، فاطمہ، میں، رخسانہ، فریدہ آپا، شمیم اکرام اللہ اور ادا جعفری، یہ ہمارے سب ایک دور ہے. تو اس میں جو بشریٰ رحمان ہے وہ ایک الگ سے کلاس ہے، بلا شبہ، جس کو میں آپ کو یہی کہوں گی. اور جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اسی کلاس تک آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. لیکن ہم نے جو ادب کے لیے جو بھی ہماری تھوڑی بہت خدمات ہیں وہ ایک اپنی جگہ ہیں، لیکن بشریٰ کا ایک اپنی جگہ ایک مقام ہے. اور اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کا اگلا جہان ایسے ہی خوبصورت رکھے جیسا یہاں. بہت شکریہ، تھینک یو جی. یہ غیر رسمی گفتگو اور یہ سلسلہ یہیں ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.